آفیسرز جو تھے وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پچھلے 3-4 دن سے لگاتار جو ہے بلکہ اس سے زیادہ اسکرین پہ نظر آ رہے تھے. بریلینٹ آفیسرز. جنرل سرفراز کا کیریئر جو ہے وہ ایک بہت کم آفیسرز کا اتنا بریلینٹ کیریئر ہوتا ہے جتنا ان کا کیریئر تھا. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. میں سردار صاحب، ہماری پارٹی، ساری قوم جو ہے اس پہ سوگوار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہمارے تمام تر جذبات جو ہیں، ہمدردیاں جو ہیں، وہ ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. جنرل صاحب کا بیٹا جو ان کا اے ڈی سی تھا وہ دوسرے ہیلی کاپٹر میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا اور وہ بخیریت جو ہے وہ دوسرا ہیلی کاپٹر جو ہے کراچی پہنچ گیا. میں چاہتا تھا کہ پیشتر اس کے کہ ہم کوئی سیاسی گفتگو کریں، اس قربانی کو جو ہے اس کا اکنالجمنٹ اور اس کا جو ہے احسان جو ہے، اس کی احسان مندی جو ہے ہماری طرف سے سب سے پہلے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے آئے. ہم ان شہیدوں کے ممنون ہیں، احسان ہیں. میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ساری قوم کو ان شہیدوں کے احسان کا جو انہوں نے جان دے کے ملک کی دفاع میں، ملک کی بہبود کے لیے کیا ہے، وہ یاد رکھنا جو ہے سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے ان کی شہادت کا. بہت بہت شکریہ. میں آج جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا، سردار صاحب اجازت ہے؟ سردار صاحب اسپیکر رہے ہوئے میرے، مجھے اجازت لینی پڑتی ہے ان سے. یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے. 8 سال لگے لیکن فیصلہ ایک ایسا آیا جو پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل جو ہے وہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ صبح سے گلے خشک ہو گئے ہیں پی ٹی آئی والے حضرات کے اور خواتین کے، کہتے کہتے کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. ہم تو پچھلے 8-10 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. یہ تو ایک کسی بھی ریاست کی ایک بنیادی بات ہے کہ ہر شخص کے لیے، چاہے وہ وزیر اعظم یا صدر پاکستان ہو یا وہ ایک منٹ کا شو، سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ، اللہ کا فضل ہے، شکر ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی یاد آیا ہے. ان کے دور حکومت میں سارے قوانین جو تھے جس میں نیب سر فہرست تھا، اپنے کیس جو ہے دفن کر دیے، اپنے کیس ختم کر دیے اور سارے قانون جو ہے وہ ہم پہ لاگو ہو گئے، چاہے وہ اینٹی کرپشن تھی یا ایف آئی اے تھی یا نیب تھا. وہ یک طرفہ کارروائیاں بھول گئے ہیں اور صبح سے ماتم کر رہے ہیں. اس ریاست میں ایک ہی قانون ہونا چاہیے. دوسرا، یہ فارن فنڈڈ ایجنٹ جو ہے، غیر ملکی ایجنٹ جو ہے، جس کے سپانسرز میں بھارت بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، برطانیہ بھی شامل ہے، اور کہندہ سانو یہ ہے کہ اسی فارن سازش کی تھی. الزام ہم پہ لگاتا ہے کہ جی بیرونی مداخلت اور بیرونی سازش. سارے ممالک شامل ہیں. ہندوستان کی کمی تھی، ہندوستان کے بھی شہری شامل ہیں اس میں، اسرائیلی بھی شامل ہیں، اور امریکہ کا تو سر فہرست نام ہے جس کو الزام ہم پہ لگاتا ہے. پیسے اے پھڑتا ہے تو الزام ساٹھ دے لاتا ہے. اور یہ
جو بات سامنے آئی ہے اس کی امپلیکیشنز آنے والے دنوں میں سب کے سامنے آ جائیں گے. یہاں پہ ایم این اے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں 10,000 20,000 30,000 اور 40,000. میاں نواز شریف کے اوپر 10,000 نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہوئی ہے، تاحیات ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہوئی ہے. اس نے حلف نامہ دیا ہے. حلف نامہ جو ہے وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھایا جاتا ہے. حلف نامہ جھوٹا دیا ہوا. یہ بار بار جو مذہب کا ٹچ دیتا ہے، اسلامک ٹچ جو دیتا ہے، اس کا یہ حال ہے. جو ہر بندے کو کہتا ہے کہ قبر میں بھی تمہارا حساب ہوگا کہ میرا ساتھ کیوں نہ دیا، اور آپ شرک کریں گے اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا. اس کا یہ ہے کہ حلف نامے جھوٹے دیتا ہے. اوتھ کے اوپر جو بات کہتا ہے وہ جھوٹی دیتا ہے. کہتے ہیں جی وہ ان کے آگے کاغذ رکھا گیا تھا، انہوں نے سائن کرنا، ایڈی بھی بھول نہیں. آپ کو بھی پتا ہے مال کے معاملے میں عمران خان بولا نہیں ہے، نہ اقتدار کے معاملے میں. ساری عمر اس کے ہاتھ لوگوں کی جیبوں میں رہے ہیں. جب کیپٹن تھا ساری ٹیم اس کو میٹر کہتی تھی، جب تک اس میں پیسے نہ ڈالو یہ چلتا نہیں. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس نے، میاں داد نے. ہمیں زبان سوکھتی تھی مقصود چپڑاسی کا نام لے لے کے. یاد ہے نا آپ کو؟ پیسے تو لائن لگی دی گی. جن لوگوں کے نام کے اوپر انہوں نے جعلی وہاں سے فنڈ موصول کیے، فیک اکاؤنٹس میں آئے، یہ حصہ ہے یہ سارا کچھ، جو ساری انویسٹیگیشن. کئی مقصود چپڑاسی ہیں وہاں پہ. ہمارے اوپر تو ایک اکیلے کا الزام لگتا ہے نا تو وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے. کل سردار صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جب تک عدالتی فیصلے ان کے حق میں آئے تو عدالتیں اچھی ہیں. اگر عدالتی فیصلہ خلاف آ جائے تو عدالتیں بری ہیں، ادارے برے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی رہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سونے کی بنی ہوئی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نیوٹرل کہہ دے تو نیوٹرل کو جو ہے وہ اس لفظ کے پتہ نہیں کیا کیا معنی نکالتے ہیں. اگر ان کا کردار دیکھیں، یہ 17 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے، 20 سیٹوں پہ 20 سیٹوں 20 پہ 17 جولائی کو ہوا ہے. خود مانتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہوا ہے، تعریف کرتے ہیں. کسی نے انٹرفیئرنس نہیں کی. نفع ہوا ہے نقصان ہوا ہے وہ تو وقت بتائے گا کس کا نفع ہوا ہے کہ، لیکن الیکشن کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی بار بار بات کرتے ہیں. جب یہ راجہ سلطان سکندر صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے تو انہوں نے ایک پریس ٹاک کی تھی جس میں انہوں نے وہ پیچھے جو پہلے جو سردار صاحب تھے، سردار رضا تھا نا نام ان کا، جو الیکشن کمشنر تھے، ان کو شان میں جو ہے بڑے قصیدے کہے تھے، ان کو برا بلا کہا تھا کہ، اور ساتھ کہا تھا کہ رائے صاحب آ گئے ہیں، یہ نئے الیکشن کمشنر جو ہے یہ بڑے اچھے ہیں، اور بڑا ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تھا. میں ان کی اپوائنٹمنٹ کا عینی گواہ ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بابر یعقوب صاحب کے متعلق ہمارا ان کے ساتھ گلہ تھا کہ پچھلے 2018 کے الیکشن میں انہوں نے جو ریگنگ ہوئی ہے ان کی سرپرستی میں ہوئی ہے. ہم بار بار ہم پہ یہ آتا تھا، یہ کہتے تھے، پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ان کو جو ہے الیکشن کمشنر بنایا جائے. ہم انکار کرتے تھے، اس پہ ڈیڈ لاک ہو گیا. میرے ہاتھ میں اس طرح چٹ جو ہے پکڑائی پرویز خٹک صاحب نے. پوچھ لیں ان سے، کسی پریس ٹاک میں ان سے پوچھ لیں. میں نے وہ چٹ کھولی، اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا راجہ سلطان سکندر صاحب کا. ہم نے اپنی پارٹی کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، پارٹی کے دوسرے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا اور ہم نے وہ نام جو ہے اپروو کر دیا. نام انہوں نے دیا تھا
اب مکرتا ہے کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ. یہ جھوٹ کا ایک لمبا جو ہے وہ سفر ہے جو پتہ نہیں کب سے عمران خان نے سٹارٹ کیا ہوا ہے بلکہ، اور ابھی بھی جاری ہے. اس نے جو اپنے آپ کو، جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم امریکی سازش کی بدولت اقتدار میں آئے ہوئے ہیں، لیکن آج جب فورن فنڈڈ ایجنٹ خود ثابت ہوا ہے، پاکستان کے ایک آئینی ادارے نے اس کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں ہماری معیشت برباد ہوئی، کیوں ہمارے ادارے مزمحل ہوئے، ان کو کمزور کیا گیا، ان کے ساتھ گالی گلوچ کی گئی. پاکستان میں جو ہے معاشرہ جو ہے، اخلاق جو ہے معاشرے کا، اس کو تباہ کر دیا گیا. کسی بھی قوم کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پہ معاشرہ جو ہے وہ کسی سٹیبل اور مضبوط بنیادوں کے اوپر استوار ہو. ہماری تمام تر بنیادیں اس شخص نے جو ہے برباد کر دی. یہ ایک پروگرام کے تحت، ایک پلان کے تحت جو ہے یہ اس کو لانچ کیا گیا تھا آج سے 30 سال قبل. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کسی اور وقت ڈیٹیل بتا دوں گا. میں نے ابھی اسمبلی میں بھی جانا ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں بھی میں اس ٹاپک پہ بولوں گا. لیکن جتنا آج بے نقاب یہ ہوا ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے، مجھے پتہ لگا شیخ رشید صاحب نے کہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے، وہ تو پیرے گئے نا، انہیں تلقی کیا جا سکتا ہے. جڑا بندہ قبرہ کی کمائی کھا جائے وہ ہر چیز جائے گی. یعنی پوری پارٹی میں لوگ ہیں جن کے ہاتھ دوسروں کی جیبوں میں ہیں. اس کے اپنے یاروں دوستوں اور اپنی پارٹی کے لوگوں پہ اور انڈیا کے لوگوں کے اور اسرائیل کے لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ہیں. عمران خان کے اس کے غریب مریدوں کی جیبوں میں ہاتھ ہیں. وہ ننگے پیر ٹرتے ہیں تو سندھ تو یہ انہوں نے جیب کا ترلا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب تعلق ادھار کر لینے. تو یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے، تو وہ چیخوں کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ یہ دو اشخاص جو ہیں معتبر ہیں پی ٹی آئی کے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے ان کے حق میں آیا ہے تو باقی لوگ چیخیں کیوں مار رہے ہیں؟ 63(1)(f) کا خوف جی 63(1)(f) 63(1)(f) اور یار ہم پہ پتہ نہیں کیا کیا لگ گیا ہوا ہے کہ ابھی تو ان پہ شروع ہوا ہے کام. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے جو ہے، سب سے بڑی مثال جو ہے میرے قائد نواز شریف کی ہے کہ 10,000 روپیہ نہ لینے کے اوپر جو ہے وہ بندہ ڈسکوالیفائی ہوا. یہ تو کروڑوں روپے جو ہے ڈالروں میں اور لے کے، یعنی سینہ چوڑا کر کے بے شرمی کی بھی انتہا ہے. یعنی یہ دیکھیں، وہ محسن بیگ کہتا ہے، محسن بیگ صاحب کہتے ہیں کہ انہیں پلیوں کبھی روٹی بھی نہیں کھا دی. یہی کہا تھا نا انہوں نے ٹی وی کے اوپر. تو یہ ابتدا ہے. دیکھیں آہستہ آہستہ جو طلسم جو اس نے ایک جادو اپنی طرف سے، اس جادو میں اور بھی منتر کرنے والے لوگ شامل تھے. آہستہ آہستہ سارا کچھ ویئر آف ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز میں جو ہے تمام اداروں کو قانون اور قاعدے کے اندر رہ کے تمام آئینی اداروں کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ سیلف انٹرسٹ سے اس وقت پاکستانی قوم کو سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو، جو ہم لوگ امارات یافتہ لوگ ہیں. اور یہ جو آج جو سفر سٹارٹ ہوا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا، اب ادارے جو ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے.
ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگا، احتساب ہوگا، پھر چیخیں جو ہے جو آج جو کچھ چیخیں مار رہے ہیں، کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے، پتہ نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، وقت بتائے گا۔ میں سردار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی خواجہ صاحب اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے فیصلے سے شروع کروں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اپنے برخوردار سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا اور فار لائف ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور یہاں تو عمران خان صاحب کا ہاتھ غلے میں پھنس گیا ہے اور یہ غلے سے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اوپر سے چھاپا پڑ گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارٹی ہیڈ کا جب ہوا تھا، جب پارلیمنٹ میں نواز شریف صاحب کو پارٹی ہیڈ کے معاملے میں پارٹی ہیڈ بنایا، تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان